السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورہ زمر، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 41 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یتوفیٰ فوت کرتا ہے، قبضے میں دے دیتا ہے، الانفس تمام جانوں کو، ہی نہ جس وقت موت ہا ان کی موت کے۔ اللہ رب العزت موت کے ذریعے لوگوں کی جانیں اپنے قبضے میں لے دیتے ہیں، یعنی ان کو فوت کر دیتے ہیں، ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ واللتی اور وہ جان لم تمت جو نہیں مرتی، فی منامہا بیچ اپنی نیند کے، فیمسکو پس وہ روک لیتا ہے، اللتی اس جان کو، قضا جو فیصلہ کیا اس نے، علیہا اوپر اس کے، موتا حقیقی موت کا۔ رات کو جب لوگ سوتے ہیں ساری انسانیت، تو لوگوں کے جسموں سے روحیں جو ہے وہ نکل کر، نیند کی حالت میں روحیں جو ہے وہ پھرتی ہیں۔ یہ خوابوں میں جو ہے کوئی دریا کنارے پھر رہا ہے، کوئی باغ میں پھر رہا ہے، کوئی سڑک پہ پھر رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کو خواب میں جو ہے مختلف منظر جو ہے دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ساری دنیا کے، وہ رات کو سو جاتے ہیں، ان کی روحیں جو ہے ان کے جسم سے جو ہے نکل کر پھر وہ پھرتی ہیں زمین پر۔ کوئی پہاڑوں میں پھر رہا ہے، کوئی بازار میں پھر رہا ہے، کوئی مارکیٹ میں پھر رہا ہے، کوئی کہیں پھر رہا ہے۔ یہ خواب میں ہر شخص دیکھتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم روحیں سب کی نکال دیتے ہیں۔ پھر جن کی آگے جو ہے نیند کے بعد زندگی ابھی لکھی ہوتی ہے، زندہ رہنا ہوتا ہے انہوں نے، ان کی روحیں ہم جسموں میں لوٹا دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں اور ان کو جگا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے نیند سے جاگ اٹھتے ہیں۔ اور جن کا ہم نے وقت لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے دوبارہ نہیں جاگیں گے، نہیں اٹھیں گے، تو ان کی روح ہم ان کے جسم میں جو ہے وہ داخل نہیں کرتے۔ جس طرح کئی لوگ جو ہے وہ نیند رات کو سوتے ہیں، صبح ان کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ اٹھتے نہیں ہیں۔ تو گھر والے کہتے ہیں جی اچھے بڑے رات کو باتیں کر رہے تھے، میں بچوں کے ساتھ خوش تھے، بس سو گئے ہیں۔ بچی نے صبح آواز دی ہے ابو اٹھو، تو اٹھے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ہے رات کو کسی وقت جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ حالت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ تمام جانوں کی روحیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبضے میں لیتا ہے، ان پر موت طاری کر دیتا ہے۔ اور جس جان نے اس نیند کے دوران فوت ہونا ہوتا ہے، اس کی جان جو ہے دوبارہ اس کے جسم میں نہیں لٹائی جاتی۔ اور جنہوں نے ابھی زندگی گزارنی ہوتی ہے، بے شمار جانوں نے، ان کی روحیں جو ہے ان کے جسموں میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ فوت کرتا ہے تمام جانوں کو، ہینا موتہا وقت ان کی موت کے۔ واللتی اور وہ جان لم تمت جو نہیں مرتی، فی منامہا بیچ اپنے نیند کے، فیمسک اللتی پس روک لیتا ہے اس جان کو، قضا اس نے فیصلہ کیا ہے، علیہا اوپر اس کے، الموتا حقیقی موت کا۔ تو جانیں جو ہے وہ رات کو جسموں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور ان میں جو ہے فوت ہونے والی بھی ہوتی ہیں اور نہ فوت ہونے والی بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا وقت موت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، کہ اس نے رات کو سوتے وقت ہی ہمیشہ کے لیے جو ہے اس نے سو جانا ہے، یعنی موت اس پر
میں اس نے مر جانا ہے رات کو سوتے وقت ہی۔ وہ یرسل اور بھیج دیتا ہے الاخری تمام دوسری جانوں کو الی اجل مسمى وقت مقررہ تک، جن کو رات کو سوتے میں فوت ہونا ہوتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کا بھی اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جانیں جو ہے یہ دوبارہ نہیں نیند سے بیدار ہو سکیں گی، جاگ سکیں گی، اٹھ سکیں گی، اور باقی جانیں جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مقررہ وقت تک جو ہے ان کو مہلت دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لآیات البتہ نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، قوم انواس اس قوم کے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسیع انسانیت ہے، بے شمار انسان ہیں، لاکھوں کروڑوں دنیا میں، سب کی روحیں جو ہے رات کو نکلتی ہیں، جسموں سے علیحدہ ہو کر جو ہے وہ پھرتی ہیں، جیسے خواب میں سب لوگ دیکھتے ہیں، کوئی بازار میں پھر رہا ہے، کوئی منڈی میں پھر رہا ہے، کوئی جو ہے برچی خانے میں کام کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ طیارے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی عمرہ کر رہا ہے، مختلف اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو روحوں کو جو ہے جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اور روحیں جو ہے وہ سیر کرتی ہیں۔ اب یہ اتنا وسیع انتظام کہ ہر روح جس جسم سے نکلی ہے اسی جسم میں واپس آئے گی، یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ بے شمار ان گنت روحیں جو ہے رات کو نیند کے وقت جسموں سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور پھر جو واپس آتی ہیں تو ہر روح اپنے جسم میں آئے گی، کسی اور کے جسم میں داخل نہیں ہوگی، جس جسم سے علیحدہ ہوئی ہے اسی جسم کے اندر جو ہے واپس آئے گی وہ۔ تو انتہائی پیچیدہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قائم کر رکھا ہے، اور یہ وہ ذات ہی اس کا صحیح حساب رکھ سکتی ہے کہ کون سی روح کس جسم سے نکلی تھی، اور اس نے کس جسم کے اندر جو ہے اپنے جسم کے اندر ان سے واپس آنا ہے۔ یہ انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی وسیع ہے اور انتہائی پیچیدہ ہے۔ اس لیے اس نظام کے اندر جو ہے لآیات البتہ بہت نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، نصیحتیں ہیں، قوم انواس اس قوم کے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کے حساب و کتاب کی دلیلیں ہیں کہ ہر جسم سے نکلنے والی روح جو ہے وہ سیر کرنے کے بعد آ کر ہر روح اپنے اپنے جسم میں واپس آتی ہے۔ یہ نہیں کہ الف کی روح بے میں چلی جائے واپس اور بے کی جو ہے وہ جیم میں چلی جائے، یہ نہیں۔ کتنا پیچیدہ اور وسیع نظام ہے اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کتنا وسیع ہے، انتظام کرنے والا ہے، کتنی وسیع سوچ والا ہے، عقل والا، شعور والا۔ اب اتخذوا کیا انہوں نے پکڑے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے شفعاء سفارشی، کیا انہوں نے لوگ جو ہے اپنی مرضی سے سفارشی مقرر کر لی ہیں۔ کوئی کہتا ہے بی بی کوئی بات نہیں ہے، ہم تجھے جو ہے پرصراط پہ گزار دیں گے۔ کوئی کہتا ہے بی بی فکر نہ کر، ہمارا جھنڈا لگا ہوتا، ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد فی یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے دعویٰ کیا اللہ کے حکم سے، اور یہ جو بولتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ کس کتاب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں کا جھنڈا جو ہے وہ بھی لگا ہوگا؟ تو یہ اپنی مرضی سے جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے قیامت کے جو ہے وہ جھوٹے وعدے دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی سفارش کر دیں گے، ہم آپ کو پل صراط سے گزار دیں گے، ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔
یہ تو دعوے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کے لوگوں کو جہنم میں دیکھوں گا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے سجدے سے، مانگیے جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو میں کہوں گا اللہ میری امت کے بہت سے لوگ جہنم میں ہیں، ان کو نکال دے۔ اب اللہ تعالیٰ جتنے چاہیں گے نکال دیں گے۔ پھر آپ سجدے میں پڑھیں گے، پھر نکالیں گے، پھر سجدے میں پڑھیں گے، پھر نکالیں گے۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام کو سفارش کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیں گے۔ تو یہ جو من گھڑت جو ہے باتیں ہیں کہ ہم آپ کی سفارش کریں گے، پیر صاحب جو ہے آپ کی سفارش کریں گے، امام اعظم جو ہے وہ آپ کی سفارش کریں گے، یہ سب جھوٹ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ سب لوگوں نے جھوٹ کر رکھا ہے۔ فرمایا اتخذوا، کیا پکڑے ہیں انہوں نے من دون اللہ، سوائے اللہ کی شفاعاء، سفارش کرنے والے۔ کل کہہ دیجئے اولو کانوا، اگرچہ ہیں وہ لا یملکون، نہیں اختیار رکھتے شیئن، کچھ بھی، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی اختیار نہیں دیا سفارش کا، یہ پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے سفارش کریں گے، پیر صاحب جو ہے میں آپ کی سفارش کروں گا، حضرت صاحب آپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اولو کانوا لا یملکون، اگرچہ ہیں وہ نہیں اختیار رکھتے سفارش کا، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے شیئن، کچھ بھی، پھر بھی یہ دعوے کرتے ہیں جی ہم آپ کی سفارش کر دیں گے، حضرت صاحب آپ کی سفارش کریں گے۔ فرمایا اب ولا یعقلون، اگرچہ وہ نہیں عقل رکھتے، یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، عام کانہ باتیں دعوے کرتے ہیں، عقل و شعور ان کی باتوں میں نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نام گنوائے ہوں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ سفارش کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور بغیر کسی عقل اور شعور کے، کسی دلیل کے دعوے کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ، واسطے اللہ کے ہے، الشفاعت، تمام حقیقی سفارش، جمیعا، سب کی سب، تمام سفارشیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوں گی، اس کے حکم کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہوگا، اور نہ اس نے قرآن میں یا حدیث نے پہلے جو ہے یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ نبیوں کا تو اللہ نے بتا دیا، جب نبی علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ فرمائیں گے سر اٹھا ہم آپ کی بات مانیں گے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، تو نبیوں کے لیے تو اور بات ہے نا۔ اب باقی جو ہے یہ من گھڑت جو ہے کہ ہم تجھے پل صراط سے گزار دیں گے، تو ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا، ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے، یہ سب جھوٹے افسانے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ واسطے اللہ ہی کے ہے، الشفاعت، تمام حقیقی سفارش، جمیعا، سب کی سب، تمام سفارشوں کا اختیار اللہ کے پاس، وہ جس کو اجازت دے گا پھر وہ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر بعد جو ہے وہ کسی کی سفارش کر سکے گا، اور جب تک اللہ نہیں اجازت دے گا کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کسی کی سفارش کر نہیں سکے گا۔ فرمایا لہو، واسط اللہ ہی کے ہے، ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ، یہ حکمران جو ہے یہ عارضی ہیں، اللہ چاہے جب چاہے ان کی کرسی اٹھا دے، ان کو کرسی سے نیچے جو ہے وہ پھینک دے، لیکن اس کی کرسی جو ہے واسع کرسی السماوات والارض، اس اللہ کی کرسی جو ہے زمین و آسمان کی وسعتوں کے باہر پھیلی ہوئی ہے، بہت وسیع ہے، کائنات سے بہت وسیع ہے، اور اس کی کرسی کوئی نہیں الٹا سکتا، کوئی ساری مخلوق مل کر اس کو اس کی کرسی سے، اللہ کی کرسی سے محروم نہیں کر سکتی۔
اس لیے اللہ کے بارے میں جو قرآن نے ایمان، یقین، عقیدہ بنایا ہے اس پہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور جو من گھڑت باتیں ہیں ان پر قطعی طور پر ایمان اور یقین جو ہے نہیں رکھنا چاہیے۔ فرمایا لہو ملک السماوات، باس اللہ ہی کی حقیقی بادشاہی ہے سماوات تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، وہی ثم الیہ پھر طرف اس اللہ ہی کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم نے جانا اللہ کے سامنے ہے، فیصلے قیامت کے دن صرف اللہ کرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کی وہ سفارش قبول کرے گا، کس کی نہیں کرے گا، یہ صرف فیصلے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت وہ جس کو چاہے گا پیغمبروں کے علاوہ بھی جو ہے اجازت دے دے گا۔ فرمایا وائزہ، اور جس ذکر ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ اس کی توحید کا۔ فرمایا جب کسی مجلس میں کسی موقع پر کوئی شخص توحید کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ مشکل کشا داتا جو ہے یا گنج بخش ہے کوئی نہیں ہے، تو جب جو ہے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہے ساری کائنات کو چلانے والا، صرف اللہ ہی خالق ہے ساری مخلوق کا، صرف اللہ ہی چلانے والا ہے اس مخلوق کو، صرف اللہ ہی رزق دینے والا ہے، داتا ہے ساری مخلوق کا، تو جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اشمئزت، سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یعلمون جو نہیں ایمان رکھتے ہیں، بالآخرت، ساتھ آخرت کے، اشمئزت سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ مشرکین اور کافروں کے دل جو ہے وہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، وہ سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اشمئزت، اس سے لفظ نکلا شمیز، عورتیں جو قمیض کے نیچے بنیانیں پہنتی ہیں باریک سی، ان کو شمیز کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ جسم کو جو ہے جس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے باریک قسم کی جو ہے وہ، اور وہ جو ہے اس کو جسم کو جو ہے اس کو سکیڑ دیتی ہے، پھیلنے سے بچاتی ہے۔ تو یہ ہے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جس سے ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ اس کی توحید کا، اشمئزت سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت، ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کا عقیدہ صاف نہیں ہے۔ اس لیے ان کے سامنے جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی جو ہے مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ساری کائنات کو چلانے والا ہے، تو ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بزرگوں کا قائل ہی نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں بزرگوں کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے فلاں بزرگ جو ہیں وہ سارے اختیارات ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے ان کو سب اختیارات دے دیے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں۔ تو جن کے عقیدے بگڑے ہوں، اللہ کے علاوہ کے بارے میں سارے اختیار ہی دے دیں ان کو جب اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی جائے گی تو ان کو تکلیف تو ضرور ہوگی، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، جیسا مکہ والے کہتے تھے کہ ہم 360 کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر ہمیں کہتا ہے کہ 360 کو چھوڑ کر صرف ایک کی کرو، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔
کہ مکہ والے کہتے تھے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا معبود جو ہے یہ لات منات عزا وغیرہ بت جو ہے وہ ہر روز کے لیے ایک جو ہے ہمارا معبود ہے، 360 دنوں کے لیے 360 ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ 360 کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کرو۔ یہ ایک ہی عبادت یہ بچہ مکہ والوں کو چبھتی تھی، تکلیف ہوتی تھی کہ کس طرح ہم سب کو چھوڑ کر جو ہے ایک کی عبادت کریں۔ یہ ہے ان کے دل جو ہے تنگ پڑتے ہیں اللہ کی وحدانیت سے، ایک کو ماننے سے، ایک اللہ کو ماننے سے ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی تھی، مشرکین کے ان کے دل تنگ پڑ جاتے تھے۔ فرمایا ویسا ذکر، اور جس ذکر کیا جائے لا یؤمن بالآخرت، جو نہیں ایمان لاتے اس ساتھ پیچھے آنے والی زندگی کے، ان کے دل جو ہے توحید پر، اللہ کی توحید پر سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ویسا ذکر اللہ زینہ، اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دون ہی، جو اللہ کے اس اللہ کے علاوہ ہیں، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ جی جو ہے یہ لاہور والے بیٹ پارٹی والے یہ داتا صاحب ہیں جی، اسے یہ سب کچھ دیتے ہیں جی۔ فرمایا جب جو ہے یہ جھوٹے جو ہے جھوٹی جو ہے ولایتیں جب بولی جاتی ہیں نا، یہ ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ داتا صاحب کی تعریف کر رہا ہے۔ شکر گنج نے جو ہے شکر کا میہ برسا دیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو جی شکر گنج نے، اللہ تعالیٰ تو پھیکا پانی پلاتا ہے، انہوں نے شکر کی جو ہے بارش برسا دی۔ جھوٹ، 100% جھوٹ، جھوٹ پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے دل جھوٹی ولایتوں، جھوٹے دعووں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ گنج بخش جی، فلاں جو ہے وہ گنج بخش ہے جی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ 11ویں والے پیر نے جو ہے 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی جو تھی وہ پانی سے نکال دی۔ یہ مولوی نو 12 منٹ جرا پانی چ رکھو نا ذرا، یہ بس ہو جائے گا۔ جڑا جھوٹے افسانے جھوٹیاں ولایتاں کرتا ہے، 12 سال تو بڑی دور کی بات ہے، 12 سال پانی کے اندر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بولنے والے مولوی کو 12 منٹ جو ہے پانی میں غوطہ دلاؤ نا تو یہ اگلے جان پہنچ جائے گا۔ لیکن ایسا یہ بے شرم اور بے غیرت ہے کہ جھوٹ گڑا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو علاوہ ہے اس اللہ کے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات، پیدا کرنے والے تمام آسمانوں کے، والارض، تمام زمینوں کے، عالم الغیب، جاننے والے تمام چھپی باتوں کے، والشہادت، اور جاننے والے تمام ظاہر باتوں کے، انتا، تو ہی، تحکم، فیصلے فرمائے گا، بین عبادے کا، درمیان بندوں اپنے کے، فی ما، بیچ اس کے، جو کانوں ہیں وہ فی، بیچ سے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے تمام چھپی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو جاننے والے، صرف تو جو ہے اپنے بندوں کے فیصلے جو ہے وہ کرے گا۔ جو انہوں نے اختلاف پیدا کر دیے ہیں، اپنی مرضی سے جھوٹ گھڑ کر جو ہے انہوں نے باتیں گھڑ لی ہیں، گمراہ باتیں، گمراہ کتابیں لکھ لی ہیں، اس کا فیصلہ تو ہی کرے گا، کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَلَوْ، اور اگر انا، بے شک، لِلَّذِينَ، واسل لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، بھی زمین کے، جمیعاً، سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ، اور برابر اس کے، مَعَهُ، ساتھ اس کے، لَافْتَدَوْا، البتہ وہ بدلے میں دیں گے، بہی، ساتھ اس کے، من سوء العذاب، برائی خاص عذاب کی سے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں ظلم کیے،
اللہ کے معاملات میں، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں، اس کی جو ہے اس کی حکمرانی میں، کائنات کے فیصلوں میں وہ خود جو ہے وہ شامل ہو گئے یا انہوں نے کسی کو شامل کیا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور جنہوں نے لوگوں کے حقوق کے اندر جو ہے خود کو شامل کر دیا یا کسی کو شامل کر دیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ شریک کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق میں شامل ہو جانا، لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کے حقوق جو ہیں ان پر کسی کو، ان حقوق میں کسی کو شامل کر دینا، کسی کو جو ہے غالب کر دینا ان حقوق پر، یا خود غالب آ جانا۔ تو یہ جو شرک ہے، فرمایا یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اگر زمین جو ہے یہ بھر کر، ساری زمین بھر کر دولت سے جو ہے وہ دے گا، اور اس کے برابر ایک اور زمین بھی بھر کر دے گا مال و دولت سے، یعنی دو زمینیں جو ہے موجودہ زمین کے برابر ایک اور زمین ہو جائے، اور دونوں جو ہے مال و دولت سے بھر دی جائیں، سونے چاندی سے بھر دی جائیں، اور وہ قیامت کے دن جو ہے لفتہ دو بدلہ دیں گے خاص عذاب کے برائی سے بچنے کے لیے۔ یعنی قیامت کے دن شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والے، قیامت کے دن اس جرم کو سے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے ایک زمین کے ساتھ دوسری زمین بھی بھر کر سونے چاندی کی جو ہے اللہ کو دیں گے کہ یا اللہ یہ دو زمینیں سونے چاندی کی دے دے، ہمیں عذاب جہنم سے جو ہے بچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں کرے گا۔ اول تو ان کے اختیار میں قیامت کے دن جو ہے زمین بھری ہوئی سونے کی ہوگی نہیں، کہاں سے لائیں گے زمین بھر کر؟ پہلا سٹیپ جو ہے وہی ختم ہو گیا کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن مجرموں کے پاس کہ وہ دو زمینیں بھر کر جو ہے مال و دولت یا سونے چاندی کے خزانے جو ہے وہ اللہ کو پیش کریں۔ ان کے پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر بالفرض اگر ہوگا بھی اور وہ دو زمینیں بھر کر جو ہے وہ دیں گے، پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کرے گا اور ان کو جہنم سے نجات نہیں دے گا، ان کو نہیں چھوڑے گا اپنے عذاب سے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ظلم کیے، اس کے حقوق میں، اس کی ذات میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے معاملات میں، اس کی عبادت میں مخلوق کو شامل کیا، اور لوگوں کے حقوق میں جو ہے شامل ہوا یا کسی کو شامل کیا، ظلم کیا، ان لوگوں کی نجات نہیں ہوگی، خواہ یہ دو زمینیں سونے چاندی کی دولتوں سے بھر کر دیں اللہ کو جہنم سے چھٹکارے کے لیے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اول تو ان کے پاس جو ہے اتنا مال و دولت ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن۔ اگر بالفرض ان کے پاس ہو بھی تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے دو زمینیں سونے چاندی کی بھری ہوئی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا وبدا اور ظاہر ہو جائے گا لہم واسطے ان کے من اللہ اللہ کی طرف سے ما لم جو نہیں یکون تھے وہ یحتسبون حساب لگاتے، یحتسبون حساب لگانا، ان کے پاس جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا جو وہ صحیح اور درست حساب نہیں لگاتے تھے، کہ یہ ساری قدرت جو ہے اختیارات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، ان کے لیے یہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ جو وہ درست احتساب نہیں کرتے تھے، حساب نہیں لگاتے تھے،
اللہ کے اختیارات غیروں کو دیتے تھے، یہ قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ غلط کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے سیئات و گناہ، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، شرک کر کے، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، لوٹ مار کر کے جو انہوں نے چھینے ہیں، یہ گناہ جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ تم نے جو ہے اللہ کی حق تلفی یہ کی تھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ فرمایا وہ ہاکا، اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ بھی ساتھ اس اللہ یستہزئون مذاق کرتے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو مذاق ہوگا۔ جو وہ اللہ کے ساتھ من مرضی کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے تھے اللہ کا، یہ مذاق جو ہے ان کو گھیر لے گا اور گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق جو ہے یہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، پکڑ میں لے لے گا، یہ مذاق، اور یہ مذاق ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے کہ ہم نماز میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلنے دینا، ولا الضالین، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلنے دینا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے یعنی عیسائیوں کے راستے پر ہمیں چلنے دینا۔ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں، اور ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے، ان کا راستہ جو ہے گمراہی کا فتنہ، وہ ہم نے جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ یہ نماز اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر چلنے نہ دینا، جو یہودی ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر بھی نہ چلنے دینا۔ نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، عملی طور پر ہم 24 گھنٹے جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور فرقوں کے بڑے بڑے علماء دیکھنے، لمبی لمبی داڑیاں، الیکشن لڑ رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایمانداری سے سوچیں ذرا، کیا یہ قرآن کی خدمت ہے الیکشن لڑنا؟ اگر یہ قرآن کی خدمت ہے تو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے یہ خدمت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیوں نہیں جو ہے الیکشن کروائے اور اسمبلیوں میں جا کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جو ہے کافروں کے دین جو ہے فتنے جو ہے مسلط کیے؟ اگر یہ حق ہے تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اس حق پر جو ہے کیوں نہیں عمل کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ اس آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس کو غالب کیا جائے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا امت کے لیے۔ حق یہ ہے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں عملی طور پر، اور نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور عیسائی جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اور یہ کفر کا فتنہ جو ہے یہ یہود و نصارہ کا فتنہ ہے۔ عملی طور پر ہم کافروں کے فتنے پر جو ہے 24 گھنٹے جو ہے ہم اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور نماز میں جو ہے رکعت میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ فرقوں کے لمبی لمبی داڑھیوں والے علماء ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا ان کو عالم شریف جو ہے اس کا پتہ ہے کہ عالم شریف کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟
اور نماز سے نکل کر اس کے الٹ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کہ کہنا کچھ نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کچھ اور نماز سے نکل کر عمل اس کے الٹ کرنا، اور 72 فرقوں میں سے کوئی فرقہ نہیں بچا ہے، اور ان فرقوں کے پاس بہت بڑی جادوگری ہے۔ ایک فرقہ وہ کہتا ہے جی ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اور سر کی بات نہیں کرتا کہ سر پہ جو ہے شیطانی جمہوریت کا فتنہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو چھپاتا ہے یہ فرقہ، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو جو ہے وہ کفر کی حکمرانی میں وزارت لے لی تھی، یوسف علیہ السلام نے تو مصر کی کفر کی حکمرانی میں جو ہے وزارت لے کر جو ہے حصہ ڈال دیا تھا۔ یہ تم قرآن پاک سے جو ہے اخذ کر رہے ہو، کیا نبی علیہ السلام نے یہ اخذ کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ کہا ہے کہ تم جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرح کفر کی وزارت جو ہے کفر کی حکمرانی کی وزارت لے لینا؟ کیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے؟ کیا حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ یہ ظالم جو ہے اس طرح جو ہے لیبل لگا کر علماء کے اور مفتیوں کے جو ہے اس طرح لوگوں کے ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے، اگر ان کا عمل ہمارے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم کفر کی حکمرانی میں وزارت لے سکتے ہو، اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے بیٹھ کر جو ہے پیسے لوٹ سکتے ہو، کما سکتے ہو قوم کے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ یہ فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور چہروں پر بڑی بڑی لمبی چوڑی داڑھیاں سجا کر جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جس طرح ابلیس جنت میں داخل ہوا، آدم اور حوا جو ہے ان کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے بڑا نورانی چہرہ بنا کر بڑی داڑھی سجا کر چہرے پر جو ہے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس درخت سے روکا گیا اس کا پھل کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح یہ جعلی لیبلوں والے علماء اور مفتی جو ہے یہ دیدہ دلیری کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، ہم نماز میں کہتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودیوں اور جو گمراہ ہو گئے عیسائیوں، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا دین ہے، ان کا آئین ہے، ان کا قانون ہے، جو ہم نے جو ہے اپنے ملک پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں نماز میں ہم کہتے ہیں مولوی ہمارے سارے کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے دین پر نہ چلانا۔ ان کے راستے سے مراد ہے ان کا دین، اور عملی طور پر 24 گھنٹے ہم نے کافروں یہود و نصارہ کی شیطانی جمہوریت جو ہے اس کو مسلط کر رکھا ہے۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر دے گا ان کو ما کانوا جو ہیں وہ بہی ساتھ اس اللہ کے یستہزئون مذاق کرتے، یہ جو اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق ان کو گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ فائزہ پر جس وقت مسل انسان چھوتی ہے انسان کو ضرورن کوئی تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو۔ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہم کو پکارتا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے۔ ثم پھر اذا جس وقت خولنا عطا کر دیتے ہیں ہم ہو اس انسان کو، پکارنے والے انسان کو، نعمت، اچھائی، تندرستی، بھلائی، جب اس کی تکلیف کو ہم دور کر کے اس کو آسانی، اس کو جو ہے سکون دیتے ہیں،
منا اپنی طرف سے، کالا وہ کہتا ہے انسان، انما بے شک اوتی تو ہو دیا گیا ہوں میں وہ بھلائی، وہ تکلیف سے نجات میں دیا گیا ہوں، علی علم اوپر اپنے علم کے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی فریاد پر، اس کی دعا پر اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے تکلیف سے چھٹکارے کی نعمت، خلاصی کی نعمت عطا کرتے ہیں، بھلائی دے دیتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کا نام لینے کی بجائے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ اپنی کوششوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنی علم کی بنیاد پر جو ہے میں فلاں مزار پر گیا، میں نے وہاں جو ہے دیگ چڑھا دی، میں فلاں کے پاس گیا، وہاں پر میں نے جھاڑو جو ہے چڑھایا، میں نے اپنے علم کے ذریعے فلاں تدبیر کی تو مجھے جو ہے وہ نجات مل گئی تکلیف سے۔ جب تکلیف میں ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی، اس تکلیف سے نجات کی نعمت دیتا ہے، اس وقت جو ہے وہ اپنے علم کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اپنی تدبیر سے یہ تدبیر کی تھی، اس لیے میری تکلیف دور ہو گئی، مجھے بھلائی مل گئی، میں نے اپنی سوچ عقل سے جو ہے فلاں طریقہ کیا تھا تو مجھے جو ہے وہ نجات مل گئی برائی سے۔ پھر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، جب تکلیف میں تھا اللہ کو پکارتا تھا، جب اللہ نے تکلیف دور کر دی تو اب جو ہے اللہ کا نام نہیں لیتا، پھر وہ اپنے علم کی بات کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے نجات مل گئی، میں نے وہ کیا مجھے نجات مل گئی، میں نے داتا صاحب کے دیگ پکا کر کھلائی تو مجھے نجات مل گئی تکلیف سے۔ پھر اللہ کی بات نہیں کرتا، پھر غیروں کی بات کرتا۔ فرمایا بل ہے یا بلکہ وہ فتنہ تو ایک فتنہ ہے، یہ جو اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، جب تکلیف میں تھا اللہ کو پکارتا تھا اور جب تکلیف دور ہو گئی اب غیروں کی تعریفیں کرتا ہے یا اپنی تکلیفیں کرتا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی، میں نے فلاں اپنی عقل سے سمجھ کر یہ تدبیر کی تو میری تکلیف دور ہو گئی، پھر میں یا دوسروں کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں نہیں کرتا۔ فرمایا بل ہے یا فتنہ تن، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، جو وہ جھوٹی باتیں کہتا ہے، تکلیف کے وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے غیروں کی طرف جو ہے غیروں کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اپنی تعریفیں شروع کرتا ہے کہ میں نے یہ ہیلا کیا، میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو میری تکلیف دور ہو گئی۔ فرمایا یہ ایک فتنے میں مبتلا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو جہالت دور ہوگی، جب قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے تو جہالت کہاں سے دور ہوگی؟ قد تحقیق کالہا، کہا تھا اس بات کو اللہ زینہ، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگ جو تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ سے اپنی تکلیف کے موقع پر جو ہے التجا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف دور کر دے۔ جیسے قرآن پاک میں فرعون کا واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے، قحط جو ہے ان پر قحط مسلط کرتے اللہ تعالیٰ، فصلوں کا جھاڑ جو ہے وہ کم کر دیتے، کنوؤں کے پانی خون بنا دیتے، کنوؤں کے پانی کے اندر مینڈک پیدا کر دیتے، کپڑوں میں جوئیں پیدا کر دیتے، فصلوں کو تباہ کرنے والی ٹڈی دل پیدا کر دیتے، تو اس وقت فرعونی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ جی اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب جو ہے اس کو دور کرا دو دعا کر کے، کیونکہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تکلیف دور کرتے فرعونیوں کی، اس وقت پھر جو ہے وہ آنکھیں پھیر لیتے، وہ پھر اپنی ڈگر پر ہی چلتے، وہ وعدہ خلافی کرتے۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے کہ جب بھی فرعونیوں کے پاس کوئی عذاب آتا ان پر، وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے کہ دعا کیجیے اللہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اللہ عذاب دور کر دیتے پھر وہ اپنا کفر، اپنا شرک وہی مسلط رکھتے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ قد قال الذین، تحقیق کہا تھا اس بات کو ان لوگوں نے بھی من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایسی کی طرح باتیں کرتے تھے کہ جب مصیبت ہوئی تو اللہ کو پکارا جیسے فرعونیوں نے، اور جب مصیبت ٹل گئی پھر اپنے جو ہے کفریہ اور شرکیہ ڈگر پر چل پڑے۔ فرمایا فما اغنا عنہم، پس نہ بچا سکے ان کو، ما جو کانوں تھے وہ یکسبون، وہ کماتے، جو انہوں نے دنیا جمع کر رکھی تھی، ان کے باغات، ان کے محلات، ان کے بیٹے، ان کے عوام، جو کچھ بھی تھا۔ یہ بچوں کی آواز بند کریں جی، سبق جو خلل پڑتا ہے، یہ بچوں کی آواز بند کریں۔ فرمایا فما اغنا عنہم، پس نہ کام آئے ان کے یا نہ بچا سکے ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ انہوں نے جو بھی دنیا اکٹھی کی تھی حرام طریقے سے، جو بھی کمایا تھا، وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ فَأَصَابَهُمْ، پس پہنچے ان کو سیئات و برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے جو ہے اللہ کی زمین پر ظلم کیے، اس کی برائیاں، اس کے عذاب ان کو پہنچے۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، اس امت میں سے، سیصیبہم، جلد پہنچے گا ان کو سیئات و برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ پہلوں نے جو برے کام کیے ان کو ان کی سزا مل گئی، ان لوگوں کو یعنی اس امت کے لوگوں کو جو برائیاں کریں گے، ان کو بھی ان کے عملوں کی برائیوں کی ظلموں کی سزا ملے گی۔ سیصیبو، جلد پہنچے گی سیئات و برائیاں، سزا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہیں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے۔ وہ اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اولم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط، پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، الرزق، تمام رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ رزق بڑھانا یا تنگ کرنا، کم کرنا، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیات، البتہ نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، اس کی حکمرانی کی، اس کے کنٹرول کی، بقوم، واسطے قوم کے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ لو یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، میں دوبارہ پڑھ دوں اس سبق کو۔ اللہ تعالیٰ یتوفیٰ، فوت کرتا ہے، الانفس، تمام جانوں کو۔ رات کو جب لوگ سوتے ہیں سب کی روحیں جو ہے نکل کر جو ہے کوئی باغات میں پھر رہی ہے۔ خواب ہر شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں جو ہے وہ کہیں مہمان بن کر گیا تھا، کہیں جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، کہیں ہوائی جہاز پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی ریل گاڑی پہ سفر کر رہا ہے۔ تو یہ روحیں جسموں سے جدا ہو کر مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں اور ہمارے لیے خواب بن جاتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ یتوفیٰ، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے، الانفس، تمام جانوں کو، حین موتہا، وقت ان کے موت کے، واللتی، اور وہ جان، لم تمت، جو نہیں مرتی، فی منامہا، بیچ اپنی نیند کے، جو جان نیند میں نہیں مرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو نیند سے بیدار کر کے اس کے اندر، جسم کے اندر روح ڈال کر اس کو دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ فیمسک التی، پس روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس جان کو، قضا، اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، علیہا، اوپر جس کے، الموت، حقیقی موت کا، جس جان پر جو ہے سوتے میں موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ پھر اس کی روح جو ہے وہ واپس اس کے جسم میں نہیں آتی ہے، وہ سیدھی فرشتوں کے پاس چلی جاتی ہے، کنٹرول ان کے پاس، وہ لے جاتے ہیں وہ۔ لیکن جنہوں نے جو ہے نیند کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، ان کی روحیں جو ہے ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نیند سے بیدار ہو کر صبح جو ہے وہ اپنی اگلی زندگی پر جو ہے زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں۔
वयुरसिल और भेज देता है अल-उखरा तमाम दूसरी रूहों को इला अजल मुसम्मा वक़्त मुकर्रर पर, जिनको सोते में अल्लाह ताला ने फौत करना होता है, मुस्तकिल तौर पर मौत तारी करनी होती है, उनकी रूहें वापस जिस्मों में नहीं आती। और बाकी जिन्होंने जो नहीं मरना होता है रात को नींद सोते में, उन सब की रूहें जो है मुकर्रर वक्त तक फिर उनके जिस्मों में वापस आ जाती है, सैर कर कर घूम फिर कर फिर वापस अपने अपने जिस्म में आ जाती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक बीच इस बात के, लआयातिन, अलबत्ता निशानियाँ है अल्लाह की कुदरत की, दे कौम इन वास, उस कौम के यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं। अब इत्तखज़ू, क्या उन्होंने पकड़े हैं, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह ताला के, शुफ़अआ, सिफारशी। कुल, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवलौ, अगर से कानू हैं वो, ला यमलिकूना, नहीं इख्तियार रखते, शयअन, कुछ भी, उनके पास अल्लाह की तरफ से सिफारिश का कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर भी जो है वो दावे करते हैं, उनके मरीद दावे करते हैं कि पीर साहब जो है, हज़रत साहब जो है हमारी सिफारिश करेंगे, हमें पुल से गुज़ार देंगे, पुल सिरात से हमें जन्नत में दाखिल कर देंगे। जैसा ईसाई कहते हैं कि हम जो मर्ज़ी करें, ईसा अलैहिस्सलाम फांसी लटक कर जो है हमारे गुनाह माफ़ करवा गए हैं। यही जो है हमारे फ़िरक़ों का अक़ीदा है। अपने अपने फ़िरक़ों के बुज़ुर्गों के बारे में यही दावा ये है मुसलमान कर रहे हैं कि हम जो मर्ज़ी करें, हमारा फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है वो सारे गुनाह माफ़ करवा गया। बिल्कुल वही ईसाइयों की तरह। फरमाया, कुल, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवलौ कान, और से हैं वो, ला यमलिकूना, नहीं इख्तियार रखते, शैन, किसी भी चीज़ का, वला याकिलून, और ना वो अक्ल रखते हैं, फिर भी उनको जो है झूठो झूठ इख्तियार दे रहे हैं कि ये हमें जो है जन्नत में ले जाएंगे। कुल, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिल्लाहि वासिअ, अल्लाह ही के है शफ़ाअत, व हकीकी सिफारिश, जमीया, सारी की सारी, तमाम मुकम्मल सिफारिश के इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह के पास। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, सूरह आयतुल कुर्सी के अंदर जो है ये जुमला, कौन है जो उसकी सिफारिश के इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। किसी को इजाज़त नहीं होगी अल्लाह के सामने अपनी मर्ज़ी से बोलने की। अल्लाह इजाज़त देगा तो कोई बोलेगा, वरना नहीं। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, लहू, वास, अल्लाह ही के है मुल्क समावात, बादशाही तमाम आसमानों की, वल अर्ज़, तमाम ज़मीनों की। सुम्मा इलैहि, फिर तरफ अल्लाह की ही, तुरजाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। वैसा ज़िक्र अल्लाह, जिस पर ज़िक्र किया जाता है अल्लाह ताला का, वहदहू, उसकी तौहीद का, इस्मा अज़्ज़त, सुकड़ जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, कुलूबुल्लज़ीना, दिल उन लोगों के, ला युमिनूना, जो नहीं ईमान रखते, बिल आखिरत, साथ आखिरत के, जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है, उनके दिल अल्लाह की तौहीद से बहुत तंग पड़ते हैं। वैसा ज़िक्र अल्लज़ीना, और जिस पर ज़िक्र किया जाता है उन लोगों का, मिन दूनिही, जो उस अल्लाह के अलावा हैं, इज़ा हम यस्तबशिरून, उस वक्त वो बड़े खुश होते हैं। जब शिरकिया बातें की जाएँ, कि जब ये फ़लाँ जो है वो कब्र वाला वो दाता साहब है, फ़लाँ जो है वो मुश्किल कुशा है, फ़लाँ जो है वो ये इख्तियारात गंज बख्श है, फ़लाँ जो है वो शक्र बरसाने वाले, ये सब झूठे, जब उनके सामने झूठ बोला जाता है तो इज़ा हम यस्तबशिरून, फिर वो बड़े खुश होते हैं। वो अल्लाह की सच्चाई को, अल्लाह के सच्चे कुरान को छोड़कर झूठी बातों पर बड़े खुश, झूठे किस्सों पर, झूठी वलायतों पर बड़े खुश होते हैं। कुल अल्लाहुम्मा, कह दीजिए ऐ अल्लाह, फातिर अस्समावात, पैदा करने वाले तमाम आसमानों के, वल अर्ज़, तमाम ज़मीनों के, आलिमुल गैब, जानने वाले तमाम छुपी बातों के, व शहादत, तमाम ज़ाहिर बातों के जानने वाले, अंता, तू ही तहकुम, फैसला फरमाएगा, बैना इबादे का, दरमियान अपने बंदों के, फ़ी मा, बीच उसके, जो कानून हैं वो ये बीच इसके, यख्तलिफून, इख्तलाफ करते, इनके सारे इख्तलाफ़ों का फ़ैसला जो है अल्लाह करेगा। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना, अगर बेशक बात से उन लोगों के, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, शिरक करके अल्लाह के साथ जुल्म किया, और लोगों के हुकूक में शामिल होकर शिरक जो है किया, जुल्म किया, ये अगर क़यामत के दिन मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी मालो दौलत है भी ज़मीन के, जमीन सब की सब,
اور مثلہ برابر اس ایک زمین کے ایک اور زمین بھی سونے چاندی سے بھر کر دیں، ماہو ساتھ اس پہلی زمین کے، لفت ادا البتہ وہ بدلے میں دیں، بہی ساتھ اس مال و دولت کے، من سوء العذاب خاص عذاب کی برائی سے، سوء یعنی برائی سے، کیا یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، لوگوں کے حقوق میں زبردستی بدماشی سے جو ہے وہ چھین کا چوری ڈاکے سے لوٹ مار کر کے لوگوں کے حقوق میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کے حقوق، یہ قیامت کے دن جو ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک زمین سونے کی چاندی کی بھری ہوئی یا اور اس کے ساتھ ایک اور زمین، دو زمینیں جو ہے بھر کر بھی دیں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا بات سن کے من اللہ اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا جو نہیں تھے وہ يَحْتَسِبُونَ وہ کرتے کماتے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا بات سن کے سیئات و برے کام مَا کَسَبُوا جو انہوں نے کمائے، ان کے سارے ظلم، سب زیادتیاں جو ہے ان کے سامنے آ جائیں گی قیامت کے دن نامہ اعمال میں۔ وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا جو ہے وہ بہی ساتھ اس اللہ کے یستہزئون مذاق کرتے، جو اللہ کی باتوں کا، حکم و فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے بات ہے اسلام کی کرتے ہیں لیکن عمل جو ہے یہود و نصارہ کی غلامی پر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق اڑانے والے جو ہیں، یہ جو ہے ان کو ان کا مذاق ہی گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ فائزہ پر جس مسل انسان چھوتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو، ثم اذا پھر جس وقت خولنا عطا کر دیتے ہیں ہم ہو اس انسان کو نعمتاً اچھائی بھلائی، یعنی تکلیف دور کر دیتے ہیں منا اپنی طرف سے، قالا تو وہ انسان کہتا ہے انما بے شک اوتی تو ہوں دیا گیا ہوں میں وہ بھلائی علی علم میں اوپر اپنے علم کے، پھر وہ کہتا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ تدبیر کی تھی، میں نے وہ تدبیر کی تھی، میں نے وہ تدبیر کی تھی، اس لیے مجھے میری تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی، اور پھر یہ نہیں کہتا کہ میری تکلیف اللہ نے دور کیا، بل ہے یہ فتنہ بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا قیامت کے دن۔ ولیکن اکثرہم لیکن اکثر لوگ ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے، زیادہ لوگ جاہل ہیں، قرآن پاک جانتے ہی نہیں ہیں۔ قد قالھا تحقیق کہا تھا ایسی بات کو اللہ زینہ ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، جب مشکل میں ہوتے اللہ کو پکارتے، جب مشکل دور کر دیتے اللہ تعالیٰ پھر غیروں کو پکارتے۔ فرمایا فما اغنا عنہم پس نہ بچا سکا ان کو ما کانوا جو تھے وہ یکسبون کماتے، وہ جو بھی شرکیہ کفریہ باتیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے چڑھاوے وغیرہ کا، تو پھر جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے وہ سب کے سب بچا نہ سکے۔ فاصابہم سیئات و پس پہنچی ان کو برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے شرکیہ کفریہ کام کیے وہ ان کو جو ہے ان کاموں کے برے نتیجے جو ہے ان کو پہنچے۔ والذین ظلموا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، اس امت میں سے، سیصیبہم جلد پہنچیں گے ان کو سیئات و برائیاں، عذاب، تکلیفیں، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے۔ اس امت کے لوگوں کو بھی جو برائیاں کما رہے ہیں شرکیہ کفریہ، ان کو بھی عذاب پہنچے گا، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وما ہم بمعجزین اور نہیں ہیں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے فیصلوں کو یہ روک نہیں سکتے۔ اولم یعلموا کیا نہیں انہوں نے جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط و پھیلاتا ہے رزق کا تمام رزق لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے آیات البتہ نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، لقوم واسطے اس قوم کے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔